جائز نہیں ہے۔ اس لیے مجتہد چاہے درست ہو، یعنی جس اجتہاد پر عمل کر رہے چاہے وہ اجتہاد ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن ہے قیاس، جب قیاس ہے تو یہ استصحاب حال سے اولا ہے۔ چاہے مجتہد حق کو پہنچ جائے، اس کا اجتہاد درست ہو جائے، چاہے مجتہد حق کو نہ پہنچ سکے، اس کا اجتہاد خطا ہو، اجتہاد خطا ہو تب بھی ایک نیکی ملتی ہے، لیکن ہے قیاس، اور جب قیاس ہے تو وہ حجت ہے، وہ استصحاب حال سے اولا ہے۔ اس لیے کہ استصحاب حال ہمارے ہاں حجت وہ ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، لیکن خیال کرنا حجت نہیں ہے۔ کون سی حجت نہیں ہے؟ حجت ملزمہ نہیں ہے، حجت ملزمہ نہیں ہے، حجت دافعہ ہے، حجت دافعہ۔ استصحاب حال کی بنیاد پر کسی چیز کو دور کیا جا سکتا ہے، دافعہ ہے، لیکن ملزمہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا، کچھ عطا پتہ نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا مورث مر گیا، اس کا مورث باپ مر گیا، اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو آیا میراث میں اس مفقود آدمی کا، گمشدہ آدمی کا مورث کے میراث میں اس کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لہذا یہ کہا جائے کہ چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہوگا، استصحاب حال پر عمل ہے۔ چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہوگا، جب اب زندہ ہے تو جیسے وارث کو مورث کے مال میں حصہ ملتا ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ استصحاب حال کو دلیل بنا کر مورث کے مال میں اس کے لیے حصے کو واجب کیا گیا، تو یہ استصحاب حال کو دلیل بنایا حجت ملزمہ، حصہ واجب کرنے کے، لازم کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، ملزمہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ مان کر مورث کے مال میں سے اس کے لیے حصہ واجب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر اس کے ورثاء دعویٰ کرے کہ ہمارا باپ تو 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے غائب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے مورث، اس کے وارثین دعویٰ کر لے کہ ان کی میراث تقسیم کر دو تاکہ ہمیں حصہ ملے، تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، چونکہ وہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہے، اور زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، مردے کی ہوتی ہے۔ لہذا اس کے مال میں ورثاء کو حصہ لازم کرنے کے لیے ہم ان کو زندہ مانیں گے استصحاب حال کی دلیل کی بنیاد پر، چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہوگا۔ جب اب بھی زندہ ہے تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ استصحاب حال کو دلیل بنا دیا اس کے میراث کو تقسیم کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے۔ تو اس استصحاب حال کو جو دلیل بنایا ہے، حجت دافعہ بنایا ہے، اس کے مال سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس طور پر یہ حجت ہے، آدمی کو اس طور پر زندہ تصور کیا جائے گا اور مانا جائے گا۔ تو استصحاب حال یہ حجت دافعہ ہے لیکن حجت ملزمہ نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حجت دافعہ بھی ہے اور ملزمہ بھی ہے۔ جی سارا کیا مطلب؟ میراث تو میراث ہے، بالکل تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ آدمی نہ آئے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو، استصحاب حال سے بڑھ کر کوئی دلیل نہ ہو۔ کوئی ظنی دلیل آ جائے، خبر آ جائے، گواہی آ جائے، رپورٹس آ جائے تو پھر تو ہوگا، لیکن صرف کچھ پتہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ بس غائب ہے تو مر چکا ہوگا، یہ دلیل نہیں ہے۔ یا اس وارث کے مال میں حصہ واجب کرنے کے لیے، اس کے لیے حصہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہوگا، اور زندے کے لیے اپنے مورث کے مال میں حصہ لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی حصہ دے دیا جائے، اس طور پر نہیں کیا جائے، ملزمہ بھی نہیں ہے، دافعہ ہے، ملزمہ نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف قیاس، یہ تعارض کی رکن کو ذکر کر رہے ہیں۔ تعارض دو حجتوں کے درمیان ہی ثابت ہوگا، تعارض
دو حجتوں کے درمیان میں ثابت ہوگا، ایسے دو حجتوں کے درمیان میں کہ وہ دونوں قوت میں برابر ہو، وہ دونوں قوت میں، یہ ہے تعارض، معارضے اور تعارض کی رکن، تعارض کا رکن یہ ہے کہ ایسے دو قوتوں میں تعارض ہو، حجتوں میں تعارض ہو کہ وہ دونوں قوت میں برابر ہو، دونوں قوت میں برابر ہو۔ اور شرط یہ ہے، تعارض کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اس چیز کو واجب کرتا ہو، اس چیز کی ضد کو واجب کرتا ہو جس کو دوسری حجت ثابت کرتی ہے، یہ پہلے والی اس کی ضد کو واجب کرتی ہو۔ ایک حجت اس چیز کی ضد کو واجب کرتی ہو جس کو دوسری حجت ثابت کر رہی ہے، یہ اس کی ضد کو ثابت کرتی ہو۔ یعنی اگر ایک حلال کو ثابت کرتا ہے تو دوسری حجت حرام کو ثابت کرتا ہو، اگر ایک جائز کو ثابت کرتی ہے دوسری ناجائز کو ثابت کرے، اگر ایک اس بات کرے دوسری نفی کرے، دوسری کیا کرے؟ نفی کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہو اور ایک ہی محل میں ہو، وقت بھی ایک ہو، محل بھی ایک ہو، وقت ایک ہو، ایک ہی وقت میں ایک حجت حکم کے حلال ہونے کو ثابت کرے اور ایک ہی وقت اسی وقت میں دوسرے حجت اس کے حرام ہونے کو ثابت کرے، تو ان میں تعارض ہوگا، ان میں کیا ہوگا؟ اگر وقت ایک نہیں ہے تو پھر تعارض نہیں ہے، پھر تعارض نہیں ہے۔ جیسے کہ شراب ابتدائی اسلام میں حلال تھی، پھر بعد میں شراب حرام قرار دی گئی، تو شراب کا حلال ہونا جس حجتوں سے ثابت ہے وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ، اور جن حجتوں سے شراب کا حرام ہونا ثابت ہے، اس کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، وہ بعد والا زمانہ ہے۔ تو ایک ہی شراب ہے، حلال بھی تھی اور حرام بھی، حلال کا زمانہ اور ہے اور حرام کا زمانہ ایک، وقت ایک نہیں ہے۔ جب وقت ایک نہیں ہے تو ان میں تعارض نہیں ہوگا، جو پہلے ہوگا وہ منسوخ ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ ناسخ بنے گا۔ محل بھی ایک ہونا ضروری ہے، محل بھی ایک ہونا ضروری ہے، اگر محل ایک نہ ہوگا تو پھر تعارض بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اجنبیہ ایک آدمی کے لیے حلال ہے اور محرمات اس کے لیے حرام ہے۔ اجنبیہ عورتیں ایک مرد پر حرام ہے، حلال ہے ایک مرد کے لیے، اور محرمات سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو حلال اور حرام تو جمع ہو رہے ہیں لیکن محل ایک نہیں ہے، ایک کا محل اجنبیہ ہے جو حلال ہونے کا تقاضا کرتا ہے، دوسرے کا محل محرمات ہیں، اس کے محرم ہیں، تو وہ جو محرم ہے وہ الگ محل ہے جو حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کو، تو محل الگ الگ ہے۔ جب محل الگ الگ ہو تو ان میں بھی تعارض نہیں ہے، ان میں بھی تعارض نہیں ہے۔ لہذا تعارض کے لیے محل کا ایک ہونا شرط، وقت کا ایک ہونا شرط، بلکہ وہ تعارض کے جو 8 شرائط ہیں ان میں اتحاد ضروری ہے جو آپ منطق میں پڑھ چکے ہو۔ در تناقض ہشت وحدت شرط دام، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان، قوت و فعل است در آخر زمان۔ یہ 8 چیزوں میں اتحاد ہونا شرط ہے۔ یہاں مصنف نے صرف محل کو ذکر کیا اور وقت کو ذکر کیا، لیکن صرف یہ 2 نہیں بلکہ ان 8 چیزوں میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 8 میں اتحاد ہوگا تو تناقض ہوگا، اگر 8 میں اتحاد نہیں ہوگا تو تناقض۔ دیکھو ایک ہی عورت ہے، ایک ہی عورت، یہ ایک عورت حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، یہ ایک عورت حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن یہ حلال محل ایک ہے، لیکن چونکہ حلال بالنسبت الی الزوج ہے، یہ حلال ہے شوہر کے لیے، اور حرام ہے بالنسبت الی غیر الزوج، غیر زوج کی طرف اضافت اور نسبت کرتے ہوئے وہ حرام ہے۔ تو تناقض کے لیے ان 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے، ان 8 چیزوں میں اتحاد ضروری ہے۔ 8 چیزیں ہوگی تو تعارض اور تناقض ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو تعارض اور تناقض کا رکن
دو حجتوں کا قوت میں برابر ہونا، اور ان کے لیے شرط اس طور پر ان دونوں کا متعارض ہونا کہ ایک حجت اس چیز کے ضد کو ثابت کرے، واجب کرے، جس کو دوسری حجت ثابت کرتی ہے اس کی ضد کو ثابت کرے۔ یہ رکن ہے تعارض کا، اور تعارض کے لیے شرط یہ ہے جو مصنف نے ذکر کیے کہ وقت بھی ایک ہو اور محل بھی ایک ہو۔ مصنف نے 2 شرطیں ذکر کی، حالانکہ صرف یہ 2 نہیں بلکہ 8 چیزوں میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ اور تعارض کا حکم وہ ہے کہ جب 2 آیتوں میں تعارض ہو رجوع سنت کی طرف کیا جائے گا، اور جب 2 سنتوں میں تعارض ہو رجوع قیاس اور اقوال صحابہ کی طرف کیا جائے گا، اور جب ان میں بھی تعارض ہو تو پھر اس صورت میں تقریر اصول پر عمل واجب ہوگا، اور اگر 2 قیاسوں میں تعارض ہو تو پھر اس صورت میں 2 قیاسوں میں سے ایک قیاس پر جس پر تحری کر کے دل جس کی حق ہونے کی اور درست ہونے کی گواہی دے اسی پر عمل ہوگا۔ یہ اس وجہ سے احناف کہتے ہیں تحری ضروری ہے، جس کے صحیح ہونے اور درست ہونے کے دل گواہی دے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تحری ضروری نہیں ہے، 2 قیاس آگے 2 قیاسوں میں تعارض ہے، مرضی ہے جس قیاس پر عمل کرے، تحری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے شارحین نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک مسئلے میں 2 3 قول ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون سے قیاس، تحری کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کسی قیاس پر بھی عمل کر لے، قیاس ہے ٹھیک ہے، حجت ہے، عمل ہو گیا۔ جبکہ احناف کا ایک مسئلے میں 2 قول نہیں ملتے، ایک مسئلے میں 2 قول نہیں ملتے۔ ہاں اگر کیونکہ تحری شرط ہے نا، اس لیے ہاں اگر 2 قول مل رہے ہیں تو پھر وہ اختلاف زمانے کی وجہ سے ہوں گے، اختلاف زمانے کی وجہ سے 2 قول ہوں گے، تو اس میں جو پہلا والا قول ہوگا پہلے زمانے کا ہوگا وہ منسوخ ہوگا اور دوسرا ناسخ بن جائے گا۔ اس لیے احناف کا بہت کم ہی کسی مسئلے فقہیہ میں 2 قول ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہی قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے قیاس کے لیے تحری شرط ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تحری شرط نہیں ہے، اس لیے ایک مسئلے میں ان کے 2 3 اقوال ملتے ہیں۔ ان کے ہاں حجت ہے، کرتے ہیں، اس کی طرف بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں قیاس میں اگر 2 تعارض آ جائے تو مرضی ہے جس پر عمل کرنے کر لیں، تحری شرط نہیں ہے قیاس کے لیے۔ اب استصحاب حال کی طرف بھی رجوع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قیاس کس کے موافق ہے، استصحاب حال کس کے موافق ہے، کون سے قیاس کے موافق ہے۔ تو ترجیحات میں ہو سکتے ہیں ان کے ہاں ہو، لیکن 2 قیاسوں میں تعارض کے لیے تحری شرط نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں فصل فی المعارضۃ، یہ فصل ہے معارضے کے بحث میں، باب میں۔ وہذہ الحجج، یہ جو حجتیں ہیں، التی سبق وجوہها، جس کی اقسام، وجوہ ہے اقسامها، جس کی اقسام گزر گئی ہے، من الکتاب والسنت، کتاب اللہ میں سے اور سنت رسول میں سے، لا تتعارض فی انفسها، یہ اپنی ذات میں ایک دوسرے کے متعارض اور معارض نہیں ہو سکتی، وضعاً ذات کے اعتبار سے، ولا تتناقض، اور ان میں تناقض ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لأن ذلك من امارات العجز، اس لیے کہ یہ تناقض اور تعارض کا ہونا حجتوں میں یہ عاجز ہونے کی علامات میں سے ہے۔ تعالی اللہ عن ذلك، اور اللہ تعالیٰ اس عجز سے، عاجز ہونے سے بہت بلند ہے۔ پھر سوال ہوا کہ تعارض تو ہے، ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهَا، البتہ ان میں تعارض جو واقع ہوتا ہے لِجَهْلِنَا بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنسُوخِ، منسوخ سے ناسخ کے ہمارے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان میں تعارض واقع ہوتا ہے۔ ہمیں ناسخ کا پتہ نہیں ہے، منسوخ سے ہمیں ناسخ معلوم نہیں ہے کہ کون سا ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ وحکم المعارضۃ، معارضے کا حکم ہے بین الآیتین، 2 آیتوں کے درمیان میں، المسیر الی السنت، سنت کی طرف لوٹنا ہے، وبین السنتین، اور 2 سنتوں کے درمیان میں تعارض کا حکم ہے، المسیر الی القیاس واقوال الصحابۃ، قیاس کی طرف اور صحابہ کے اقوال کی طرف لوٹنا ہے، علی ترتیب الحجج،
دونوں حجتوں کے ترتیب پر ہے. جیسے حجتوں کے درمیان ترتیب ہے، کتاب اللہ پہلے ہے، سنت رسول بعد میں ہے، اور اقوال صحابہ اس کے بعد ہے، پھر قیاس ہے، یا قیاس پہلے ہے اقوال صحابہ بعد میں ہے. ترتیب یہ ہے. ان امکن اگر ممکن ہو، لأن التعارض لما ثبت بین الحجتین تساقطتا، اس لیے کہ جب تعارض دو حجتوں کے درمیان میں ثابت ہو جائے تو پھر وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہے. کیوں ساقط ہو جاتی ہے؟ دلیل دے رہے، لاندفاع کل واحد منہما بالأخرى، ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کو دور کرنے کی وجہ سے، ہر ایک دوسرے کو دور کرتی ہے تو دونوں دور ہو جائے گی. فیجب المسیر الی ما بعدہما، اس لیے ان کے بعد والے دلیل کی طرف رجوع یہ واجب ہو جائے گا. من الحجت، حجت میں سے، حجت میں سے جو ان کے بعد ایک والی ہے اس کی طرف رجوع واجب ہو جائے گا. وعند تعذر المسیر الیہ، اور اس کے بعد والے حجت کی طرف لوٹنا کے متعذر ہونے کے وقت یجب تقریر الاصول، تقریر اصول واجب ہے. کما فی سور الحمار، جیسے کہ گدھے کے جوٹے میں، لما تعارضت الدلائل، جب دلائل متعارض ہو گئے، ولم يصلح القیاس شاہدا، اور قیاس دلیل کی صلاحیت، قیاس نے دلیل کی صلاحیت نہ رکھی، لأنه لا يصلح لنسب الحکم ابتداء، اس لیے کہ یہ قیاس ابتدائی طور پر حکم ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. قیل، کہا گیا، ان الماء عرف طاہرا فی الاصل، پانی معلوم ہوا ہے اصل کے اعتبار سے پاک ہونا معلوم ہوا ہے، فلا يتنجس بالتعارض، اس لیے تعارض کی وجہ سے یہ نجس نہ ہوگی، پانی نجس نہ ہوگا. ولم یزل به الحدث، اور اس پانی سے وضو کرنے کے باوجود، وضو کرنے کی وجہ سے حدث زائل نہ ہوگا آدمی سے. فوجب ضم التیمم الیہ، اس لیے اس پانی کے ساتھ، اس وضو کے ساتھ تیمم کا ملانا واجب ہو گیا. وسمی مشکوکن، اور اس کو موسوم کیا گیا مشکوک کے نام کے ساتھ، اس کو مشکوک کہا گیا. وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ، رہی وہ صورت کی جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہو، لم يسقطا بالتعارض، تو تعارض کی وجہ سے وہ دونوں ساقط نہ ہوں گی. لیجب العمل بالحال، تاکہ حال پر یعنی استصحاب حال پر عمل واجب ہو جائے. بل یعمل المجتہد بأیہما شاء، بلکہ مجتہد عمل کرے گا جس پر بھی چاہے، جس قیاس پر چاہے، بشہادت قلبہ، اپنے دل کی گواہی سے. لأن القیاس حجت، اس لیے کہ قیاس ایک ایسی حجت ہے، یعمل بہ، کہ جس پر عمل کیا جاتا ہے. اصاب المجتہد الحق بہ، اس قیاس کی وجہ سے مجتہد حق کو پہنچ جائے، او اخطأ، یا ان سے خطا کر لے. فکان العمل باحدہما، اس لیے ان دونوں میں سے ایک قیاس پر عمل کرنا، وہو حجت، جبکہ وہ قیاس حجت ہے، اطمأن قلبہ الیہا، اس قیاس کی طرف، اس حجت کی طرف اس کا دل مطمئن ہو گیا، بنور الفراستی، نور فراست سے، اپنے دانائی سے کی نور سے. تو اولا فکان العمل باحدہما، تو ان دو قیاسوں میں سے ایک پر عمل کرنا اولا من العمل بالحال، استصحاب حال پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اولا ہے. ثم التعارض، پھر جو تعارض ہے، یہاں سے ان کے رکن بیان کر رہے ہیں تعارض کا. ثم التعارض، پھر جو تعارض ہے، انما يتحقق بین الحجتین، یہ دو حجتوں کے درمیان ہی ثابت ہوتا ہے، بإیجاب کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کا واجب کر دینے کی وجہ سے، ضد ما یوجب الاخری، اس چیز کی ضد کو کہ جس کو دوسری حجت واجب کرتی ہے. فی وقت واحد، یہ شرط ہے، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، فی محل واحد، ایک ہی جگہ میں، مع تساویہما فی القوت، ان دونوں کا قوت میں برابر ہونے کے ساتھ، وہ دونوں حجتیں قوت میں برابر ہونے کے ساتھ.